بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بچوں کہانی مکمل کر لیتے ہیں۔ اچھا، چیتے کا بڑا مسئلہ تھا اور وہ بیچارہ چیتا ایک درخت کے نیچے آیا اور بار بار وہ اپنے زخموں کو چاٹتا تھا اور روتا تھا اور کہتا تھا وہ اس چھوٹی سی چھپکلی نے دیکھو میری آنکھ پہ بھی حملہ کیا، اور اس چھوٹی سی چھپکلی نے میرے پیٹ پہ بھی حملہ کر دیا۔ تو وہ چیتا رو رہا تھا، پھر اس نے سوچا کہ میں اس سے کسی طرح بدلہ لوں۔ اس کی یہ ساری باتیں اوپر بیٹھا ہوا لکڑہارا سن رہا تھا، اور آخر لکڑہارے کی ہنسی چھوٹ گئی کہ اتنا بڑا جانور، اتنا بڑا چیتا، اتنا طاقتور جو جمپ کرتا ہے، بھاگتا ہے، رو کس طرح رہا۔ اس دنیا میں بیٹے اصول یہی ہے، زندگی میں یہ اصول یاد رکھنا، ہر آدمی جو ظلم کرتا ہے نا، مرنے سے پہلے بیٹے ظلم اس کے گھر آ جاتا ہے۔ یہ ظلم کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ جانتا ہے میں کہاں سے چلا تھا۔ پھر وہ آدمی ظلم کرتا ہے تو اس کے گھر کو وہ ظلم اپنا گھر سمجھتا ہے نا، پھر وہ شام کو گھوم پھر کے اسی دروازے پہ آ جاتا ہے، اور جس نے ظلم کیا ہے پھر اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسے بدلہ ملتا ہے۔ اور آخرت کی سزا الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم ان گناہوں کی سزا اسے دنیا میں دیں گے اور آخرت اس کے علاوہ ہے۔ کبھی بھی بیٹے ظلم نہیں کرتے، کبھی بھی، اور ہر حال میں مظلوم ہونا اچھا ہے بنسبت ظالم کی۔ آپ نے کسی سے پیسے لے لیے، اب آپ اس سے واپس ہی نہیں کر رہے، ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، جبکہ آپ دے سکتے ہیں، تو یہ اس پہ کیا ہے؟ جی، ظلم کر رہے ہیں۔ وقت آئے گا جب آپ بھی کسی سے پیسے لیں گے اور وہ آپ کو تنگ کرے گے۔ تو جب آپ نے پیسے لے لیے کسی سے اور واپس نہیں دیے تو آپ کیا ہو گئے؟ ظالم ہو گئے۔ خراب مثالیں کبھی بھی اپنے دوستوں پہ فٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کی سمجھنے کا ایک معیار ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے پیسے لے لیے اور واپس نہیں دے رہے تو ظالم ہو گیا۔ اب وہ جو دوسرا جس سے نہیں مل رہے نا، وہ مظلوم ہے، تو اللہ کی مدد ادھر آئے گی یا ادھر آئے گی؟ مظلوم کے ساتھ۔ اس لیے ہمیشہ بیٹے ظالم ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی مظلوم رہے، کیونکہ مظلوم آدمی کو ایک دن اس برداشت کا صلہ ملتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے بیٹے اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالموں کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ظالم سے خدا چھین لیتا ہے وہ اللہ کا وہ سجدہ ہے جو خدا کا قرب عطا کرتا ہے۔ اس کو کبھی توفیق نہیں ہوتی، کبھی بھی، کہ وہ سجدہ کر سکے۔ ظلم کیا ہے؟ لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لینا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لینا، اور لوگوں کو جیل میں ڈال دینا، سچ بولنے پہ پٹائی ہونا۔ اگر آپ نے سچ بول دیا تو آپ کو مار پڑے گی، یہ سب ظلم ہے نا۔ اچھا، اسی طرح بیٹے کسی کے کردار کو مسخ کرنا یہ ظلم ہے، جھوٹ بولنا ظلم ہے۔ اسی طرح امیر بننا
جان بوجھ کے امیر بننے کی جتنی ایفرٹس ہوتی ہیں اور اس کے بعد پیسے کو کنٹرول میں رکھنا اپنے اور خرچ نہ کرنا، یہ سب ظلم ہے بیٹے۔ ہم جس سوسائٹی میں جی رہے ہیں یہاں پیسہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں ہزاروں لاکھوں افراد ہیں جن کے پاس لحاف نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، پہننے کے لیے سردی گرمی کے کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، اور گھر نہیں ہے، اور کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو جو آدمی اپنا پیسہ بچا بچا کر رکھتا ہے نا، امیر ہونے کی کوششیں، اور اللہ کی اس مخلوق پر اس کی کوئی نظر نہیں ہے، یہ سب ظلم ہے بیٹے۔ اور ان ظالموں کو سب سے بڑی سزا جو خدا کی طرف سے ملتی ہے، یہ اللہ کے قربت کے سجدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خدا کے قرب کا سجدہ انہیں نصیب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ خدا کے قرب کا سجدہ کیا ہے۔ خدا کی بندگی کا سجدہ وہ بھی ایک چیز ہے، لیکن اس بندگی سے قرب حاصل ہو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے بیٹے کبھی بھی ظلم نہیں کرنا، ورنہ ظلم پھر آپ پہ واپس آ جاتا ہے، اور مرنے سے پہلے پھر آدمی کو یاد آتا ہے کبھی کبھی کہ 40 سال پہلے میں نے کسی کے کردار پہ انگلی اٹھائی تھی، نتیجہ یہ کہ اللہ نے مجھے اس شخص سے محروم کر دیا۔ پھر یاد آتا ہے کہ میری نیت خراب تھی اور میں اس شخص کے معائب ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ملے یا نہیں ملے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس شخص میں جو خوبی کی چیز تھی، جو مجھے سایہ عنایت کر سکتا تھا، جو مجھے کروڑوں سے نواز سکتا تھا، اس آدمی کے دل سے خدا نے میری محبت چھین لی۔ بہت گہری بات ہے، آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن بیٹے جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی محبت شریعت میں مطلوب ہے۔ جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں ان کی محبت شریعت میں ڈیمانڈڈ ہے، مطلوب ہے۔ اللہم ارزقنی حبک، آگے کسی بچے کو یاد نہیں۔ اللہم ارزقنی حبک، اللہ مجھے اپنی محبت دے، وہ حب من یحبک، اور اللہ اس شخص کی محبت میرے دل میں ڈال جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے کسی بھی محبوب سے جس سے اللہ محبت کرتا ہو، اس آدمی کے دل میں اس کی محبت پیدا نہ ہو تو یہ بڑا محروم القسمت ہے، بڑا محروم۔ سمجھے بیٹے، اسے کبھی بھی ظلم نہیں کرنا۔ اگر مصیبت پڑ جائے تو مظلوم ہو جانا بہتر ہے بنسبت ظالم ہونے کے۔ ظالم آدمی وہ درندہ ہو جاتا ہے۔ تو اچھا ایک اور کہانی آپ کو سناتے ہیں، پھر اب ہم چلے گئے نا دوسری طرف، یا پہلے چیتے والی پوری کر لیں؟ نہیں جی، پہلے ہم اپنی بات کریں گے۔ بیٹے ہمارے بزرگوں میں جو پچھلی صدی میں بہت عظیم لوگ گزرے ہیں اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے بہت جد و جہد کی، سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ آپ نے نام سنا ہے سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ کس نے سنا ہے؟ ہاں کہیے۔ نہیں، حضرت کی زبان میں اس وقت دنیا میں کوئی چیز ریکارڈ میں موجود نہیں۔ اور سنائیے، وہ خطبہ کسی اور نے پڑھا ہے بیٹے، وہ خطبہ ہمیں بہت لوگوں نے بھیجا بھی، سنایا بھی، لیکن سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی چیز دنیا میں ریکارڈ میں موجود ہوتی تو اس کی آخری کرن، آخری شمع، آخری روشنی، لاسٹ ہوپ، آخری امید،
برٹش لائبریری تھی. پہلے یہ ایسٹ انڈیا لائبریری کہلاتی تھی. کہیں لکھا ہوا آپ کو کتابوں میں ملے گا ایسٹ انڈیا آفس لائبریری، کہیں ملے گا ایسٹ انڈیا لائبریری. اس لائبریری میں بیٹے کئی مہینے بیٹھ کے اللہ کی توفیق سے پڑھا ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم صبح چلے جاتے تھے. بڑی زبردست ہے. آخری امید یہ تھی کہ وہاں ہو. ہم نے بہت تحقیق کی، وہاں نہیں ہے. جب وہاں نہیں ہے تو پھر اب ڈھونڈنا ہی بیکار ہے. تو سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ کے متعلق اور کس نے سنا ہے؟ ایک تو آپ ہوئے، اور آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا. آپ جناب نیلی پری، جی آپ ہی ہاتھ کھڑا کیا تھا بھائی، ایسے ہی بنا سوچے بغیر سمجھے. اچھا، تو سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے امرتسر میں جمعہ پڑھاتے تھے. امرتسر ایک بڑی اچھی مسجد تھی، اور جب جمعے میں حضرت وہاں ہوتے تھے تو سارا شہر آتا تھا. سارے شہر سے مراد مبالغہ ہے کہ بہت لوگ آتے تھے، جمع غفیر ہوتا تھا. حضرت رحمۃ اللہ کا خطاب بھی ایسے ہی ہوتا تھا. لیکن بیٹے جب وہ داخل ہوتے تھے مسجد میں تو اس سے پہلے لوگ انہیں سلام کرتے تھے. تو ایک آدمی ایسا تھا جو معذور تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی. وہ حضرت کو سلام کرتا تھا اور حضرت اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے. کبھی سلام کا جواب دے دیتے تھے آہستہ، کبھی زور سے، مگر اسے دیکھتے نہیں تھے. یہ واقعہ لکھا ہے ان صاحب نے جو پاکستان بننے کے بعد یہاں آئے اور ملتان میں ڈپٹی کمشنر تھے. بڑے قابل آدمی تھے، بہت بڑا علم، بڑا ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن رکھے. بہت قابل آدمی تھے. جب ملتان میں ڈپٹی کمشنر بنے تو انہوں نے پھر حضرت رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب امرتسر میں اس معذور آدمی کو دیکھتے نہیں تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ بڑے لوگ جو تھے نا بیٹے، ان کی ایک چیز میں بڑی حکمتیں ہوتی تھی. کسی کے متعلق پوچھ لینا کہ یہ کون ہے، وہ کچھ دیکھ کے سوچ سمجھ کے ہی پوچھتے تھے. کسی سے نہ ملنا، کسی سے ہاتھ نہ ملانا، اس کے پیچھے جو گہری چیزیں ہوتی تھیں وہ ظاہر ہے کوئی بھی کسی کو نہیں بتاتا تھا. کبھی کبھی ہوتا تھا ورنہ کوئی نہیں کہتا. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہے کیا بات؟ حضرت نے فرمایا کہ ہماری جب بالکل جوانی تھی تو انگریزوں نے یہاں پہ امرتسر میں ایک بینک کھولا، اور انگریزوں کے خلاف جب جلوس نکلا تو سب چاہتے تھے کہ آزادی ملے، انگریز ہندوستان کو چھوڑیں. تو جلوس جو تھا وہ اپنی حدود کو کراس کر گیا اور لڑائی ہونے لگی، اور ایک گورا بیچ میں کہیں آ گیا، پھنس گیا. تو اوپر سے کسی نے اینٹ پھینکی، وہ بینک مینیجر تھا، اس کے سر پہ لگی اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا. انگریز حکومت نے سرکلر جاری کیا، اخبارات میں دیا کہ جو بھی کوئی اطلاع لا کے دے
کہ یہ ہمارا انگریز ینگ آفیسر بینک کا کس نے مارا ہے اس کو، تو ہم اسے بے شمار انعام بھی دیں گے اور آنریری مجسٹریٹ بھی بنا دیں گے۔ ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے جو امتحان وغیرہ پاس کر کے آتا ہے بیٹے، اور ایک ہوتا ہے گورنمنٹ کبھی کبھی آنریری عہدہ بھی کوئی دے دیتی ہے، اس کی عزت کے لیے، احترام کے لیے۔ انگریزوں میں یہ بہت چلتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ محلے میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اور اس محلے میں وہ بڑھیا کا ایک ہی ایک بیٹا تھا کوئی، اور ان کے گھر میں بڑی تنگی اور فاقہ تھا، اور وہ بڑھیا ایک آدمی کے پاس جاتی تھی اور اسے روز کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو نوکری دلا دو، میرے بیٹے کو نوکری دلا دو۔ گھر میں فاقہ تھا، تو جس کے پاس جاتی تھی اس کو ایک دن شرارت سوجی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ کروں کہ گورنمنٹ روز اشتہار دے رہی ہے، تو یہ لڑکا جو بے روزگار ہے اسے لے جاؤں اور گورنمنٹ کو کہوں کہ یہ ہے وہ آپ کا مجرم جس نے بینک مینیجر کو قتل کیا۔ تو اس کے نتیجے میں گورنمنٹ مجھے کیا بنا دے گی؟ کیا عہدہ دے دے گی؟ بولیے بولیے۔ آنریری مجسٹریٹ بنا دے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ سن رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ مجھے کیا کرے گی؟ آنریری مجسٹریٹ اور پیسے دے گی بہت سے۔ تو ایک دن وہ شرارتی اور خراب ظالم آدمی اس بڑھیا کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھئی، میں تمہارے بیٹے کو لے کے جاؤں گا اور اسے صرف عدالت میں یہ کہنا ہوگا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اور اس کے بعد میں تمہارے بیٹے کو لے آؤں گا اور اس بیٹے کو نوکری بھی دلوا دوں گا اور بہت سے پیسے بھی دے دوں گا، تمہارا بیٹا اور میں مل کے بزنس کریں گے۔ وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی، لیکن ڈری۔ اس نے کہا عدالتوں میں میرے بیٹے کو نہ لے جاؤ، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تو ایسے نہ ہو کچھ اور ہو جائے۔ اس نے بڑا یقین دلایا، جھوٹ بولا، اور چند دن گزرنے کے بعد وہ بیچارے مجبور تھے، چل پڑا وہ لڑکا ساتھ، اور اس نے عدالت میں جا کے کہا کہ یہ ہے جناب آپ کا ملزم، اور اس نے اینٹ پھینکی تھی اوپر سے، اور اس طرح وہ آپ کا بینک مینیجر مر گیا تھا۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کیا تھا؟ اب اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے کہا میں نے کیا تھا۔ جج نے اس کے خلاف لکھ دیا، اور وہ بچہ، لڑکا جوان، اور اسے انہوں نے بھیج دیا جیل۔ اب بچہ جب شام کو گھر واپس نہیں آیا تو اس کی ماں نے کہا اس شرارتی آدمی سے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی گھر نہیں آیا۔ اس نے کہا کچھ نہیں بوڑھی اماں، وہ آ جائے گا بیٹا، تمہارا گھر آ جائے گا۔ پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر ایک ہفتہ، پھر 2 ہفتے، وہ ہر روز آتی تھی اور روتی تھی اور کہتی تھی میرا بیٹا گیا کہاں؟ تم نے تو اسے نوکری دلوانی تھی۔ اور انگریزوں نے 1 ہفتہ 10 دن میں اس لڑکے کی پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا، اسے آنریری مجسٹریٹ بنا دیا اور خوب دولت اور پیسے سے نوازا۔ وہ اماں جو روز جاتی تھی، ایک دن شام کو اس نے سوچا کہ میں جا کے اس سے پوچھوں تو صحیح کہ میرے بیٹے کا آخر ہوا کیا ہے، روز ہی جاتی ہوں، آج تو ضرور جا کے اس سے لڑوں گی، یہ کروں گی، یہ کروں گی۔ اور تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکا اور اس کے بیٹے کی لاش لا کے فوج والوں نے اس کے آنگن میں رکھ دی اور کہا یہ ہے تمہارا بیٹا۔ جو قیامت اس ماں پہ گزرنی تھی گزر گئی، اور وہاں اپنی آخری امیدوں کا سہارا اپنا بچہ کھو بیٹھی۔ اس نے جو لاش دیکھی تو
اس پہ سکتہ طاری ہو گیا، چپ ہو گئی، اور پھر بیٹے اس کے بعد وہ پاگل ہو گئی۔ خدا نے اسے اس دنیا کے عذاب سے بچایا اور بالکل پاگل ہو گئی۔ اب وہ پاگل عورت محلوں میں پھرتی تھی، گلیوں میں پھرتی تھی۔ اس نے کیا کیا بیٹے کہ یہ شرارتی آدمی جو تھا، انگریزوں نے جب آنریری مجسٹریٹ بنا دیا، اسے پیسے دیے، تو اس نے ایک کام یہ کیا کہ گاڑی خریدی اور سارے شہر میں، امرتسر میں اس وقت بہت تھوڑے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں، سارے شہر میں گھومتا پھرتا تھا، لوگ مجسٹریٹ سمجھ کے سلام کرتے تھے، ہر ایک دکان پہ جدھر جائے جو کچھ کرے کرتا تھا۔ اس کے نفس کی تسکین ہوئی، اسے حب جاہ نے گھیرا ہوا تھا کہ میں بڑا ہوں۔ جس آدمی میں بیٹے جتنی میں ہوتی ہے نا، آئی ایمنس، اتنا ہی وہ خدا کی بندگی سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اتنے انسانوں سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ جس آدمی میں جتنی جیتی ہے نا، اتنا ہی وہ جانور ہے۔ اب وہ جانور کیسا ہے؟ سور ہو، کتا ہو، شیر ہو، لومڑی ہو، سانپ ہو، چیونٹی ہو، یہ سب چیزیں حدیث میں آئیں۔ جس آدمی میں جتنی میں ہوتی ہے نا بیٹے، گڑ بجو ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق آیا، وہ اتنا ہی انسانوں سے نکل جاتا ہے، وہ جانور ہو جاتا ہے۔ اب بیٹے ماں پاگل، بیٹا پھانسی، اور یہ مجسٹریٹ شہر میں دندناتا پھرتا تھا، اور اس کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، اس کا بھی ایک ہی بیٹا تھا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ سال گزرے، اس نے اس بیٹے کو ایک لکڑی کی فیکٹری لگا دی، اور فیکٹری میں فرنیچر بنتا تھا۔ چند سال گزرے کہ اسے ایک دن خبر ملی کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ اس نے گاڑی لی اور بھاگا، اور دیکھا چاروں طرف شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور ایسی بلندی ہے کہ اندر جا بھی نہیں سکتا۔ کرے کیا؟ اس نے کوشش کی اور اس کی ٹانگوں میں آگ لگ گئی، اور اس نے دیکھا اس کا بیٹا سامنے، اکیلا بیٹا کھڑا ہے، آگ میں بھرا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے، اور اس کا ایک بیٹا جل کے مر گیا۔ اماں کو لاش تو ملی تھی، اسے لاش بھی نہ ملی، اور جب یہ جلا تو اسے اٹھا کر اسپتال لے گئے، اور اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں، اور گورنمنٹ نے کہا یہ آگ جو لگی ہے یہ تمہاری کوتاہیوں سے لگی ہے، اور بھی پبلک کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ آنریری مجسٹریٹ شپ جو تھی وہ بھی ختم کر دی، آگ بھی لگ گئی، گاڑی جل گئی، خود دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، اور صفر ہو کے بھیک مانگنے پہ آ گیا۔ شاہ صاحب نے کہا جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا، یہ ہے وہ شرارتی آدمی، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس عورت کی چیخیں دماغ میں گھومتی ہیں، میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ہے ظلم بیٹے، اس لیے زندگی بھر ظلم نہ کرنا، نہ عہدے کی بنیاد پہ ظلم کرنا، نہ پیسے کی بنیاد پہ ظلم کرنا، نہ ہی اپنی خواہشات کی بنیاد پہ ظلم کرنا۔ یہ خواہش جو ہے نا بیٹے، کس چیز کو کہتے ہیں؟ چلو لغت میں اس کا ترجمہ بتاؤ، خواہش کا ترجمہ کیا ہے؟ طلب، ڈیزائر، وش، یہ سارے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ جی آشا آپ نے یہ لفظ کہاں سے سنا ہے آشا؟ ہم نے تو یہ لفظ پڑھا ابن انشا کے ہاں، اللہ بخشے، بہت بہت اچھے آدمی۔ ہم نے ابن انشا کو پڑھا بیٹے، اس وقت آپ کی عمر کیا ہے؟ ہم آپ سے چھوٹے تھے، ہم نے 9 سال میں پڑھا تھا۔ تو انشا کی کتاب جب پہلی مرتبہ ہم نے پڑھی، اب ان کے ملن کی آشا نے ایک جوت جگا دی ہے من میں، پھر من کا اجالا سولا آیا، پھر شام ہوئی نہیں، پھر من کا اجالا سون لایا، ہے ایسا ہی شعر۔ یہ ان اشعار میں سے ہے جو ہم نے جب پڑھے تو ہمیں بہت اچھے لگے، میں یاد ہے اس وقت سے۔ ہاں،
پھر من کا اجالا سونلایا، پھر شام ہے من کے آنگن. بہت عمدہ چیزوں نے لکھی. کیا لوگ تھے وہ ہم کھو گئے جن کے درشن. بہت عمدہ. یہ عاشا کا لفظ وہاں ہم نے پہلی مرتبہ پڑھا، پھر ہم نے اس کے معنی جاننے کی کوشش کی کہ اس کے معنی کیا ہیں. پھر ہمیں پتہ چلا اچھا عاشا امید کو کہتے ہیں. لیکن یہ لفظ اور ہے، خواہش. آپ نے عاشا کہاں سنا ہے؟ ٹی وی میں کہیں، کسی پروگرام میں؟ یہ لفظ کا جاننا آپ کا 11 سال کی عمر میں یہ چغلی کھاتا ہے کہ یا تو آپ نے بھی کبھی انشاء کو پڑھا ہے اور یا آپ پھر بہرحال. ٹھیک ہے. تو عاشا کا لفظ اور ہے، امید، خواہش. آدمی کب بنتا ہے؟ بیٹے کوئی شخص اپنے عقیدے کو پاک کر لے تو بھی وہ پورا آدمی نہیں بن جاتا. آپ نے سرکٹا کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا. آدھا آدمی سنا ہے؟ کہانیوں میں ہوتا ہے نا، آدھا آدمی رات کو اٹھ کے جنگل سے نکلا. ہیں آپ نے پچھلے اس نالے میں کبھی آدھا آدمی نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ یہ آدھا آدمی بہت جگہ ہوتا ہے. یہ تو ہم مذاق کر رہے ہیں آپ سے، لیکن آدھا آدمی یہ کہانیاں بنی ہوئی. آدمی اپنے عقیدے میں بالکل پاک ہو تو بھی وہ پورا آدمی نہیں ہے. آدمی اپنے اعمال میں بھی پوری طرح پاک ہو، 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو. پھر بعض بچے کہتے ہیں عجیب و غریب ہمیں خیالات آتے ہیں. خیال بھی پاک ہو جائے، اسے گناہ کا خیال بھی نہ آئے تو بھی وہ پورا آدمی نہیں ہوتا. پورا آدمی کب بنتا ہے؟ پورا آدمی بنتا ہے بیٹے جب اس کی خواہش، وش، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ اللہ کے چاہنے کے مطابق ہو جائے. جس دن اس کا چاہا اللہ کا چاہا ہو جاتا ہے، اور جس دن وہ چاہتا ہی وہی چیز ہے جو خود اللہ چاہتا ہے، اس دن پورا آدمی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. صرف فکر کی پاکیزگی کافی نہیں ہو جاتی، صرف اعمال کی طہارت کافی نہیں ہو جاتی، صرف عقیدے کی تصحیح کافی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے دل میں وہی خواہش جنم لے جو اللہ کی خواہش ہے. پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح انسان بن جاتا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. اچھا آپ سب کو یاد ہے، پورا سنائیے. ہیں خودی کو کر بلند اتنا، بلند ہے لفظ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اللہ کے جو فیصلے ہیں، خدا جب فیصلے کرتا ہے تو فیصلہ کرنے کے بعد وہ لکھواتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ یہ فیصلہ لکھو. تو فرشتوں کو لکھوانے سے پہلے وہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ بندے ہم تیرے لیے یہ چاہتے ہیں، تم دعا مانگو. بندہ دعا مانگتا ہے. جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر کے اللہ اس کی تقدیر کو ویسے ہی لکھوا دیتا ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو بس بیٹے یہ حد ہے آخری. انسان اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کی خواہش اللہ کی خواہش کے تابع ہو جائے. سمجھے بیٹے؟ اس سے کبھی بھی جو ظلم کرتا ہے نا، ظلم پھر اس کے گھر لوٹ کے آتا ہے. پھر جب وہ آتا ہے تو پوری شدت اور قوت سے، اور پھر بڑا برا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، پنجاب یونیورسٹی کے تھے، اور وہ ایک قصہ سناتے تھے. وہ بھی ایک کہانی ہے، چلو چھوڑو. تو چیتا جو اتنا ظلم کرتا تھا، اب اس نے جو دیکھا وہ رو رہا تھا، اور اوپر جو تھا لکڑہارا بیٹھا ہوا تھا. اور لکڑہارے نے جب اتنی باتیں اس کی سنی تو وہ ہنسنے لگا. اس
اس نے چیتے نے دیکھا، اس نے کہا اچھا یہاں کوئی آدمی ہے. اس نے کہا تو ٹھہر جا، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے اور تم کیوں ہنسے ہو؟ اس نے کہا جی آپ کی باتیں سن کے ہنسا ہوں کہ آپ کو ایک چھپکلی نے مار دی ہے. اس نے کہا ٹھہر جا، تو اب تجھے خبر مل گئی ہے؟ اس نے کہا جی صرف مجھے ہی نہیں، سارے جانوروں کو خبر مل گئی ہے اور جنگل کا ہر جانور خوش خوش پھر رہا ہے. اس نے کہا مگر تم جو مجھے کہہ رہے ہو خوش خوش پھر رہے تو اس کا مطلب ہے تم مجھے ناراض کرنا چاہتے ہو. ٹھہر تو ابھی میں تیرا کام کرتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ اس نے چڑھا اوپر اور چیتے نے اوپر چڑھ کے اس لکڑہارے کو زمین پہ پھینکا اور اس نے کہا بس تم اپنی آخری خواہش کا اظہار کرو، میں تمہیں مار دوں گا. پھر سے ایک ٹیس اٹھی کندھے میں، اس سے کہا ہائے مر گیا، چھپکلی نے مار دیا. تو اس نے کہا سرکار ایسے ہے کہ آپ مجھے مہلت دیں، میں آئندہ آپ پر کبھی بھی نہیں ہنسوں گا زندگی بھر، اور نہ ہی کبھی کسی کو بتاؤں گا. تو اب اسے درد ہو رہا تھا سارے جسم میں چیتے کو. اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، تو کسی کو نہیں بتائے گا؟ اس کے کسی کو نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا تو ہنسے گا بھی نہیں؟ اس کا ہنسوں گا بھی. اس نے کہا چلا جا، دفع ہو جا اور مجھے آئندہ نظر نہ آئے. تو دفعان، دفع، دور ہو جانا. اب جناب وہ چلا گیا اپنے گھر، جان اس کی چھٹی. اور چیتے کو تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ملا تو اب اسے نئی مصیبت پڑ گئی. وہ نئی مصیبت کیا پڑ گئی؟ ہاں یہ ہے نا ذہین بچہ، لکڑہارا کسی کو بتا دے گا. اس نے کہا اوفو، اگر اس نے بتا دیا، یہ جو 2 پاؤں والی مخلوق ہے نا انسان، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی کو بھی بتا دے گا تو میری کیا عزت رہی. اب وہ ٹھنڈے ہو گئے اس کے زخم، سوچتا رہا. پھر اس نے کہا میں نے غلطی کی، اس لکڑہارے کو چھوڑ دیا، میں جا کے اسے مار آتا ہوں. چیتا پھر اٹھا اور وہ بو سونگھتے ہوئے انسانوں کی بستی میں پہنچا اور اس نے آہستہ آہستہ کھوج لگایا کہ لکڑہارا کدھر ہے. اتنے میں سے ایک چڑیا مل گئی. تو چڑیا نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوا، بس اس طرح میں پہاڑ سے ایک جگہ پاؤں پنجہ میں نے رکھا، سلپ کر گیا، یہ ساری چوٹیں مجھے لگ گئیں. چڑیا جانتی تھی کہ اسے کیا ہوا. اس نے کہا اوہو بڑا برا ہوا آپ کے ساتھ، اور یہ آپ کے کندھے پہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایسے ہی دیکھو نا یہ سارے زخم لگ گئے ہیں، مگر میں اس لیے تم سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایک کام ہے. اس کا تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا تم کوئی ایسی گھاس جنگل میں جانتی ہو جس کے کھانے سے یہ خون بہنا بند ہو جائے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں بالکل ایسی گھاس جانتی ہوں. یہ جانور بیٹے اپنی بیماریوں کا علاج خود بھی کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے بلی کو کیا کھاتی ہے؟ کہیے. بلی گوشت کھاتی ہے، لیکن کبھی کبھی گوشت کے علاوہ مچھلی بھی تو گوشت ہی ہوا. اگرچہ حنفی فقہا مچھلی کو گوشت نہیں مانتے، لیکن بہرحال گوشت تو ہے. بلی روٹی کھاتی ہے. یہ کتاب پڑھ رہے ہیں یا میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں؟ جی. بلی کبھی کبھی گھاس کھاتی ہے، دیکھا آپ نے؟ کبھی غور کیجئے گا، یہ بلی کبھی کبھی گھاس کھاتی ہے. یہ بلی جو گھاس کھاتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کسی بیماری کا علاج کر رہی. چھپکلی کبھی کبھی گوشت کھاتی ہے، یہ اپنے زخم کا، اپنی کسی تکلیف کا ازالہ کر رہی ہوتی ہے، علاج کر رہی ہوتی. تو چڑیا جانتی تھی کہ خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے
कौन सा पौधा मददगार साबित होता है? तो उसने कहा कि मैं आपको पत्तियां ला के दूंगी और आप चंद दिन में ठीक हो जाएंगे, आपका खून रिसना बंद हो जाएगा। क्योंकि चिड़िया ने कहा अपनी दूसरी चिड़िया से कि हमें इसी जंगल में रहना है। इस चीते का क्या पता है कि अपनी बाकी पूरी नस्ल को बता दे, अपने बच्चों को बता दे, सबको बता दे कि जहाँ भी चिड़िया नज़र आए खा जाया करो, तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इसकी मदद करें ताकि इसे कुछ एहसास बाकी रहे। उसने कहा तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है। अब चिड़िया घबरा गई। उसने कहा हो अगर ये अच्छा हो गया तो इसने मेरे ही घर पे आके हमला कर देना। चिड़िया ने कहा कि मैं तो उड़ती रहती हूँ, आपको पता ही है मेरा घर नहीं होता। उसने कहा अच्छा ये ना बताओ कि किस दरख्त पे तुम्हारा घर होता है, ये बता दो कि दरख्त कौन सा है। तो उसने दरख्त का नाम ले लिया। जब नाम लिया तो वो समझ गया कि उसी दरख्त पे तो कुल्हाड़ा बैठा था और उसी पे तो उसने मेरी आवाज़ें सुनी। उसने कहा चिड़िया क्या ऐसे होता है कि उसको किसी लकड़हारे ने काटा हो, कोई कुल्हाड़ा चलाया हो, कोई आरी चलाई हो। उसने कहा जी हाँ वो इस मोहल्ले में रहता है। अब बड़ा खुश हुआ चीता और चीते ने कहा किस घर में रहता है। उसने कहा ये जो घर है ना घास फूस से बना हुआ, इसमें रहता है। चिड़िया को उसने भेजा और उसने कहा कि तुम पत्तियां लाओ और मैं जंगल में फलां जगह आपसे मिलूँगा और मैं आ रहा हूँ। शाम हो गई, रात हो गई, चीता बैठा रहा। जब लोग सब सो गए तो उसने जंप लगाई और उस लकड़हारे के घर के ऊपर पहुँच गया। अब जब वो पहुँचा तो उस बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ओ मैं तो अपने दुश्मन को मार दूँगा। और उसने क्या किया कि घास फूस पे बैठ के कान लगाया कि घर वाले सो गए हैं कि जाग रहे हैं। पता चला अभी तो वो खाना खा रहे हैं सारे। और एकदम से आवाज़ आई और लकड़हारा इतना हंसा कि उसके पेट में बल पड़ गया। अब उसके बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बाबा आप क्यों हंस रहे हैं? उसने कहा चुप करो मुझे हंसने दो। फिर उन्होंने पूछा बाबा आप क्यों हंस रहे हैं? उसने कहा चुप करो हंसने दो। फिर वो ज़ोर से जब हंसा और काका लगाया तो उसकी बीवी ने पूछा कि आखिर आपको क्या हो गया है, पागल हो गए? उसने कहा नहीं भाई मुझे हंसने दो। अब चीता सुन रहा था। उसने कहा ओ ये अब मेरी बात बताएगा ज़रूर और बच्चे भी हंसेंगे तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। अब वो और गौर से सुनने लगा तो बच्चे पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा तुम ज़रूर बताओ, आप ज़रूर बताएं आप क्यों हंसे। उसने कहा जाओ जाके सब सो जाओ। बच्चे चले गए। अब वो फिर हंसे जा रहा था। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम मुझे तो कम से कम बताओ कि तुम हंस क्यों रहे। तो उसने कहा देखो मैंने चीते से वादा कर लिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चीते ने कहा अच्छा अब मेरा नाम इसने ले लिया है, अब ये इसकी बीवी किसी से भी मेरे मुतालिक पूछेगी तो ज़रूर मेरा राज खुल जाएगा। उसने कहा ठहर जा तू, थोड़ी सी देर अंधेर और थोड़ा सा अंधेर और हो जाए और थोड़ी सी देर गुजर जाए तो मैं तुम्हें मिलता हूँ। अब उसकी बीवी ने फिर उसे इस बात पर उकसाया कि आप मुझे पूरी कहानी बता दें। तो उसने कहा देखो मैंने चीते से वादा किया था मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा इस तरह चीते को छिपकली ने हरा दिया और ज़ख्मी कर दिया और चीता इतना परेशान कि आज दिन को बैठा रो रहा था। वो कह रहा था हाय छिपकली ने इधर काट लिया है, अफसोस मैंने छिपकली पे जब हाथ मारा तो वो उसके छिलका
مٹی کیچڑ اترا اس سے، اور کاش مجھے پتہ چل جائے یہ ترکیب اسے کس نے سکھائی تھی، میں اس کو بھی مار دوں۔ تو لومڑی کی بھی سختی آ سکتی تھی۔ اب اس نے کہا چیتا ایسے رو رہا تھا، تو وہ بھی ہنسی، بہت ہنسی، کہ جو ظلم کرتے ہیں ایک دن اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ وہ دن بیٹے مظلوموں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ دن دلوں میں سکون برپا کر دیتا ہے، وہ دن اللہ کے شکر کا موقع دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس دن کا انتظار ہوتا ہی ہے، ہر ایک کو کرنا بھی چاہیے، مگر بڑے صبر اور سکون کے ساتھ، کہ کبھی تمہارا دن آئے گا اور پھر ہم ہی نہیں جگ ہنسے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم ظالموں کو مزہ چکھا دیتے ہیں دون العذاب الاکبر۔ یہ آیت کہاں آئی ہے؟ آپ نے تو یاد کیا قرآن، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ، اور ہم دنیا میں انہیں ظلم کا مزہ چکھاتے ہیں دون العذاب الاکبر، اس بڑے قیامت کے دن کی رسوائی سے پہلے پہلے۔ اتنے حافظ ہو آپ کو آیت نہیں پتہ؟ جی، سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے فمن اظلم میں، کیا ہے آیت پوری؟ اچھا بھائی چلیے، اب چیتا بڑا پریشان، جی کہیے، آپ کو یاد آئی؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عذاب الادنیٰ، اونچا پڑھیے، پوری آیت کیا ہے؟ ہم انہیں عذاب کم، جی بیٹے یہ تو ہم ہی پڑھ رہے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم یقیناً انہیں چکھاتے ہیں عذاب کا مزہ دنیا میں ہی، اس ظلم کی سزا ہم دیتے ہیں دنیا میں، اس قیامت کی سزا سے پہلے پہلے، اور اس لیے یہ دیتے ہیں کہ ظالم آدمی ممکن ہے توبہ کر لے۔ اللہ کی رحمت ظالم کو بھی موقع دے دیتی ہے کہ توبہ کر لے۔ اچھا، تو اب کیا کیا چیتے نے؟ وہ دونوں میاں بیوی ہنستے ہوئے سو گئے، اور چیتے کا مذاق اڑاتی رہی وہ خاتون، اور اس نے کہا کہ دیکھو اس کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، کیا رسوائی ہوئی جنگل میں، کتنے جانور ہنسے، ہر ایک نے کہا کہ اچھا ہوا تمہارا غرور خاک میں ملا، خاک میں ملا۔ ٹھیک ہے بیٹے، چیتے کو بڑا بھرپور غصہ تھا، اس نے کیا کیا، چھت ان غریب لوگوں کا تھا اور گھاس پھوس کو ہٹایا۔ گھاس پھوس کیا ہوتا ہے بیٹے؟ تعریف کیجئے۔ ہر وہ نرم رویدگی جو پانی کے کنارے پر اگے اسے گھاس کہتے ہیں، اور پھوس کسے کہتے ہیں؟ بھوسا نہیں، ہاں بھوسا بھی ذرا سا، لیکن پھوس اصل میں گھاس کی اس قسم کو کہتے ہیں جو گھاس لمبی ہوتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، گھاس پھوس نرم رویدگی جو پانی کے کنارے پہ اگتی ہے جسے کھایا جا سکتا ہے، اور پھوس جو ہے وہ لمبی گھاس جسے خشک کر کے لوگ اپنے گھروں پہ چھت ڈال لیتے ہیں، یا مختلف مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھوس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، بالکل اس سے ریلیٹڈ، آپ وہ بتائیں کسے کہتے ہیں؟ پھوسڑا۔ پھوسڑا کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی بچہ بتائے تو تب مانے۔
نہیں معلوم؟ اچھا بیٹے، بھنگ بوز کسے کہتے ہیں؟ بولیے، نہیں ہمیں بتائیے، بھنگ بوز کسے کہتے ہیں؟ چلیں ایسے کرتے ہیں، آج تو اتنا وقت نہیں رہا، آئندہ ہم آپ سے نا اسی لفظ پہ بات کریں گے کہ یہ لفظ اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے بیٹے؟ اچھا، اب کیا ہوا؟ چیتے نے گھاس پھوس کو دور کیا، نیچے اترا اور اسے دودھ پینے کو مل گیا. بڑا خوش ہوا چیتا، اس نے آرام سے دودھ پیا اور جتنا دودھ تھا گرم گرم اس نے پیا. تو اس نے کہا اوہ کتنے اچھے لوگ ہیں، میرے لیے انہوں نے کتنی میری خدمت کی ہے، مگر اس کو نہیں چھوڑنا. اور اس نے سارا چھت کھول کے نیچے سے اس لکڑہارے کی چارپائی میں چلا گیا اور کمر پہ اٹھایا اور جست لگائی اور اوپر پہنچ گیا. اب جناب تھوڑی دیر میں لکڑہارے کی آنکھ کھلی تو وہ سمجھا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں کسی جہاز پہ سوار ہوں، کسی تخت پہ مجھے ہوا اڑا کر لے جا رہی ہے. بڑا خوش ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے گزر رہا تھا اور چارپائی میں جو سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس ایک سوراخ میں سے اس کی نظر نیچے گئی کہ آخر یہ کیا چیز مجھے اٹھائے ہوئے ہے. تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو ایک نشان نظر آ رہا ہے، سیاہ بھی اور پیلا بھی. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ایسی چارپائی کس سے بنتی ہے؟ کیا بیٹے آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے ہم سے؟ بان سے. بان کی چارپائی کبھی دیکھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سویا کرتے تھے. اسی لیے آپ ایک دن اٹھے تھے تو آپ کے جسم اطہر پہ ساری کمر پہ بان کے نقش بنے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے بادشاہوں کو اور وہ کتنے آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، آپ یہی دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا بستر بنائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے ہاتھ ہلایا اور فرمایا اوا انت فی ھذا یا ابن خطاب، اوہ ہو خطاب کا بیٹا ابھی تک اسی سوچ میں، اوہ ہو خطاب کے بیٹے کو نہیں پتہ چلا ابھی تک یہی سوچ رہا ہے. تو بان کی چارپائی دیہات میں ہوتی، آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ بہت بچوں نے دیکھی ہے نا. وہ بان کی چارپائی سے کستے بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ جس رسی سے چارپائی بان کی کسا جاتا ہے اس رسی کو کیا کہتے ہیں؟ اب پتہ چلے گا. یا تو بولیے، ہمیں کہیے، یا چپ رہیے، دو میں سے ایک کام. اسے کہتے ہیں ادوائن. یہ اردو ایسے ہی نہیں بیٹے، اردو زبردست زبان، اسے کہتے ہیں ادوائن. تو اس نے جو غور کیا کہ یہ نشان کیا ہے تو اسے کیا پتہ چلا کہ کیا ہے؟ کیوں؟ زخم سے کہا، اس میں تو خون ہونا چاہیے تھا. چیتے کی کھال پہ نشان. یہ کیسا ذہین بچہ ہے. پھر دوبارہ انہوں نے دیکھا چیتے کی کھال پہ نشان ہوتے ہیں نا، پیلے رنگ کے، سیاہ رنگ کے. تو اس کی جو نظر پڑی تو کچھ پیلا اور کچھ سیاہ، وہ سمجھ گیا. اس نے کہا اوہ یہ تو نہ کوئی ہوائی تخت ہے، نہ یہ کوئی ایروپلین ہے، نہ کوئی جہاز اور ہیلی کاپٹر ہے، یہ تو مجھے موت کے منہ میں لے جا رہا ہے، یہ تو چیتا. وہ چیتا اب جنگل میں داخل ہوا اور اس نے کہا میں اس کو زخمی کر کے اب اپنے جگہ پہ رکھوں گا اور صبح سارے جانوروں کو بلاؤں گا اور کہوں گا جو ہماری بات نہیں مانتا یہ ہوتا ہے. بیٹے اللہ کی عادت یہی ہے، ظالم کو کھل کے اس کی آخری حد تک جانے دیتا ہے اور کمزور ترین کو اس کے مقابلے میں لا کے بھڑا دیتا ہے. فرعون اپنے وقت کا سب سے زیادہ ظالم حکمران تھا اور
اس وقت سب سے زیادہ کمزور چھوٹا ایک بچہ ہی تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اس بچے کے ذریعے اسے پٹوا دی۔ یہ ہو جاتا ہے، کئی چیتے چھپکلیوں کی نظر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے، یہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو اب اس نے سوچا جان کیسے بچائی جائے، تو جو ہی چیتا گزر رہا تھا، چیتے کا پلان یہ تھا کہ سب جانوروں کو کل بلاؤں گا اور کہوں گا کہ اس نے ایک کوئی وعدہ کیا تھا ہم سے، میں نہیں بتاؤں گا کیا وعدہ تھا، وہ مار دوں گا اسے، تو جب مار دوں گا تو سب کھائیں گے اسے، آئندہ پتہ چلے گا کہ چیتے کے ساتھ کی ہوئی بات کوئی پوری نہ کرے تو چیتا کیا کرتا ہے۔ اس لکڑہارے نے کیا کیا بیٹے، جب چیتا تیزی سے گزرا ایک گھنے درخت کے نیچے سے، تو اس نے اس کی ایک بڑی ٹہنی اور شاخ پکڑ لی دونوں ہاتھوں سے، چیتا آگے نکل گیا اور یہ درخت پہ لٹک گیا۔ چیتے کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو غصے میں تھا۔ غصہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے نا، یہ غصہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ اسی بیٹے کبھی بھی فیصلہ غصے میں نہیں کرنا چاہیے، آرام سے، پھر سوچیں گے، پھر بات کریں گے۔ اب چیتا جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ لکڑہارے ہی نہیں ہے۔ اب اور پریشان ہوا، اس نے کہا ایک تو اس چھپکلی نے بڑا تنگ کیا ہے، اوپر سے اس لکڑہارے نے بڑا تنگ کیا ہے، اوپر سے وہ چڑیا ابھی تک نہیں آئی ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ٹھہرو، سب سے پہلے تو میں اس لکڑہارے سے نبٹتا ہوں۔ واپس گیا اور آخر سونگتے سونگتے اس درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا جہاں سے بو آ رہی تھی انسانوں کی، اور اسے اوپر دیکھا تو اوپر چیتا تھا۔ اس نے کہا چیتے، اوپر دیکھا تو لکڑہارا تھا، اس نے کہا لکڑہارے نیچے آ یا میں اوپر آؤں؟ اس نے کہا حضور میں تو نیچے آ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں بہت پریشان ہوں، اور آپ اوپر آ جائیں کیونکہ میرے پیچھے چھپکلی کھڑی ہے۔ اب جو چیتے نے چھپکلی کا سنا تو کہتے ہیں بھاگ گیا، اور پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا، وہ کسی جنگل میں چلا گیا، کہاں جا کے مر گیا۔ بڑا شرمندہ ہوا کہ چھپکلی کی وجہ سے میں اپنے انجام کو پہنچا اور ظلم مٹا ایک بہت کمزور جانور سے۔ اس چیتے کی اب تک خبر نہیں آئی، آپ کو خبر آئی تو مجھے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے بیٹے، تو آئندہ کیا بات کریں گے؟ گھاس پھوس پہ، کہ یہ لفظ کیا ہے، کیسے بنا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اوریجنلی کہاں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔